بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد، آج ہم لوگوں نے نویں تراویح پڑھی ہے اور آج نویں پارے کی کچھ منتخب آیات کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. نویں پارے کے اسٹارٹنگ میں، نویں پارے کے شروعات میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جو سب سے بڑی برائی تھی وہ تو شرک تھی. شرک کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ایک اور بہت بڑی اخلاقی برائی میں مبتلا تھے. ان کے یہاں ناپ تول میں کمی ہوتی تھی. سامان جب خریدنے جاتے تھے پورا لیتے تھے، اور سامان جب بیچتے تھے تو ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو الگ الگ انداز میں نصیحت کی، سمجھایا اور بتایا کہ یہ تمام کام غلط ہیں. سب سے پہلے تو ان کو توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد یہ جو برائی تھی ناپ تول میں کمی والی، اس کے بارے میں ان کو سمجھایا. اب اس کے بعد نواں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا، ان کی قوم کے جو بڑے لوگ تھے، جو گھمنڈی لوگ تھے، جو تکبر کرنے والے اور اہنکار کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں نکال دیں گے، والذین آمنوا معک، اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے، من قریتنا، اپنی بستی سے، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. او لتعودن فی ملتنا، اور دوسرا راستہ تمہارے پاس یہ ہے کہ تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، تم شرک والے دین پر آ جاؤ، تم توحید کو چھوڑ کر کے ہمارے مذہب پر واپس چلے آؤ. آج بھی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں مسلمانوں کو یہ آپشن دیا جاتا ہے کہ بھئی تم مرتد ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، توحید کو چھوڑ دو، ہم تمہیں ساری فیسلٹیز دیں گے. مگر اہل ایمان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے ایسے موقع پر؟ حضرت شعیب علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ قال اولو کننا کارہین، کہنے لگے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے شرک کی طرف بلانا چاہتے ہو، تم مجھے اپنے کفر کی طرف بلانا چاہتے ہو، اگر ہم نہ آنا چاہیں تو کیا تم زبردستی ہمارے ساتھ کرو گے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا. اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دین سے ہم کو نجات دی، شرک سے نجات دی. اب اگر ہم دوبارہ شرک کی طرف چلے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا ہم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والے بن جائیں گے، ہم اللہ کے اوپر بہتان باندھنے والے بن جائیں گے. ہمیں اللہ نے شرک سے نجات دی، اب دوبارہ ہم اسی شرک کے راستے کی طرف چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایسا اگر ہم کریں گے تو اللہ کو ناراض کریں گے. وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا، اور ہمارے لیے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ ہم تمہارے دین میں واپس چلے جائیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو، اللہ تعالیٰ ہی ہم کو ہدایت سے دور کرنا چاہتا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ہم ہدایت کے اوپر آ چکے ہیں، اب دوبارہ تمہارے دین میں ہم داخل نہیں ہو سکتے. یہاں یہ بھی نوٹ کیجیے کہ دین کے اوپر اگر ہم اور آپ ہیں تو یہ اللہ کی توفیق ہے، ہمارا کمال نہیں ہے.
یہاں حضرت شعیب علیہ السلام یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے دین میں پلٹ نہیں سکتے، ہاں اللہ چاہے تو الگ بات ہے۔ اس کا مطلب کہ انسان اگر ہدایت پر ہے تو اللہ کے چاہنے سے ہے، اور ہدایت پر نہیں ہے تو اللہ کے چاہنے سے۔ اگر ہدایت ملی ہے تو اللہ نے توفیق دی ہے اس لیے ملی ہے، اور ہدایت سے محروم ہے تو اس لیے محروم ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی۔ اور ایک چیز اور پتہ لگی کہ نبیوں کی سیرت میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ نبیوں کا ساتھ دینے والے عام طور سے کمزور طبقے کے لوگ تھے، لیبر کلاس کے لوگ تھے، جو غریب طبقہ تھا اور جو رچ طبقہ تھا، جو پیسے والا طبقہ تھا، جو خوشحال طبقہ تھا، ہر دور میں اس نے نبیوں کی مخالفت کی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر، قال الملأ الذین استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، جو بڑے تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، انہوں نے حضرت شعیب کو نکالنے کی دھمکی دی، ان کے ساتھیوں کو نکالنے کی دھمکی دی۔ اب اللہ نے جب عذاب بھیجا تو کیسا عذاب بھیجا؟ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کے اوپر زلزلہ آ گیا، ایسا زلزلہ آیا ساری قوم برباد ہو گئی۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے برباد ہوئے، ایسے تباہ ہوئے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہاں پر کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا ان کا حال ایسا ہو گیا کأن لم یغنوا فیہا، ایسا معلوم ہوتا تھا وہاں پر کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ یہ بھی اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سزا ویسی دیتا ہے جیسے کرتوت ہوتے ہیں۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو نکالنے کی دھمکی دی، ایمان والوں کو نکالنے کی دھمکی دی، اللہ نے سزا کیا دی؟ اللہ نے ایسا تباہ کیا، ایسا ختم کیا، روئے زمین سے ان کا نشان مٹا دیا، ایسا لگتا تھا یہاں کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد برکت حاصل کرنے کا دو نسخہ بتایا گیا۔ بھئی برکت ہر آدمی چاہتا ہے نا، برکت نمبرز کا نام نہیں ہے۔ برکت یہ نہیں کہ آپ 100 روپیہ کماتے تھے اب 200 روپیہ کمانے لگے، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت یہ ہے کہ 100 روپیے میں آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، آپ سکون سے سو رہے ہیں، اور بے برکتی یہ ہے آپ 1000 روپیہ روز کما رہے ہیں مگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں۔ تو برکت کہاں سے ملے گی؟ اللہ نے دو نسخے بتائے برکت کے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ میرے بندو تم دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، ہم آسمان سے بھی برکتیں نازل فرمائیں گے، زمین سے بھی برکتیں دیں گے۔ برکت کے دو ہی سورس ہیں، آسمان ہے اور زمین ہے۔ اگر غور کرو گے تو ہمیں جتنی نعمتیں ملتی ہیں وہ یا تو زمین کے اندر سے نکل رہی ہیں یا آسمان سے اتر رہی ہیں۔ بھئی آکسیجن ہوا آسمان سے آ رہی ہے، سورج کی روشنی آسمان سے آ رہی ہے، چاند آسمان کے اوپر ہے، اور پھر تمام دنیا بھر کے ہم جو پھل فروٹ کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، اور ہماری جتنی چیزوں کی غذا ہے وہ سب زمین سے نکل رہی ہے۔ ہم جن چوپایوں کا گوشت کھاتے ہیں جو حلال جانور ہیں، وہ حلال جانور بھی ایک طریقے سے زمین سے نکلنے والا سبزہ ہی کھاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہم زمین سے بھی برکتیں دیں گے، آسمان سے بھی برکتیں دیں گے، بس دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک ایمان پیدا کر لو، ایک تقویٰ پیدا کر لو۔ اب جب ایمان اور تقویٰ دونوں کے کمبینیشن پر اگر ہم غور کریں گے تو ایمان از ریلیٹڈ ٹو ہارٹ اور تقویٰ از ریلیٹڈ ٹو ایکشنز۔ ایمان کا تعلق یہاں دل سے ہے کہ انسان کے دل میں توحید ہے، انسان کا عقیدہ صحیح ہے، اور تقویٰ کا مطلب یہ کہ انسان کا عمل صحیح ہے۔ تو عقیدہ صحیح اور عمل صحیح تو برکت ضرور نازل ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ میرے بندو اگر تم ایمان والے بن جاؤ اور تقوی والے بن جاؤ تو ہم آسمان سے برکتیں نازل فرمائیں گے اور زمین سے بھی تم کو برکتیں دیں گے۔ اس کے بعد بتایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے کبھی بے خوف نہیں ہوتا ہے، مومن ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان نمازی بن جائے، تہجد گزار بن جائے تو اس کے دل سے یہ ڈر نکل جائے کہ ارے اب اللہ ہم کو نہیں پکڑے۔ نہیں، جو جتنا زیادہ تقویٰ کے میدان میں آگے بڑھے گا اتنا اللہ سے زیادہ ڈرے گا۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے؟ کیا یہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے؟
فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تو وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے کبھی انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک وہ مومن ہوتا ہے جو نیکیاں کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، اس کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے، اور دوسری طرف وہ بدکار ہوتا ہے، وہ فاجر ہوتا ہے، وہ فاسق ہوتا ہے جو گناہ پر گناہ کرتا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، او لوگو تم تو ایسے ایسے اعمال کرتے ہو کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں وہ عمل کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، مگر آج اس گناہ کو تم اتنا آسان سمجھتے ہو۔ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، وہ بال سے زیادہ تمہاری نظر میں باریک ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ان المؤمن یری ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے ایسا لگتا ہے وہ کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، اور فاجر جو ہوتا ہے، فاسق جو ہوتا ہے، گنہگار جو ہوتا ہے، وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، جیسے کوئی مکھی اس کی ناک پر سے بیٹھی ہو اور اپنی اس مکھی کو ایسے ہٹا دے۔ گناہ کرنے کے بعد ایک فاسق و فاجر ایسے ریئیکٹ کرتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، جیسے انسان ناک پر بیٹھی مکھی کو ہٹاتا ہے ویسے وہ انسان ہٹاتا ہے۔ تو اللہ کی پکڑ سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور بنی اسرائیل کو تیرے چنگل سے نکالنے آیا ہوں۔ فرعون نے کہا اچھا کیا ثبوت ہے بھائی تمہارے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو زمین پر مارا تو ان کی لاٹھی اژدہا بن گئی، سانپ بن گئی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو نکالا تو ان کے ہاتھ میں ایک عجیب و غریب قسم کی سفیدی اور چمک نظر آنے لگی۔ یہ دو بڑے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیے۔ اب فرعون یہ تو سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اب فرعون کو اپنی پبلک کو بیوقوف بنانا تھا، تو اس نے کیا کہا، ان ھذا لساحر علیم، ارے یہ تو جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، اے بنی اسرائیل اس کے جھانسے میں مت آنا، یہ تم کو تمہاری بستی سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جھوٹ ایسے بولو کہ سچ لگے۔ آج میڈیا یہی تو کام کرتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں دنیا بھر کے مسئلے ہیں، مگر آج بڑا اچھا پوسٹ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آج کل ہمارے دیش کا نیشنل گیم کیا ہے، ہندو مسلم، اذان کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، حالانکہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اذان کوئی آج سے تو نہیں ہو رہی بھائی، مسلمان لڑکیاں کوئی آج سے تو کالج میں حجاب میں نہیں جا رہی، لیکن اب یہ سارے ایشوز کیوں کھڑے کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کا دھیان بھٹک جائے دوسری طرف سے۔ نیشنل ٹی ویز پر ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، کس چیز پر؟ کہ مسلمان عورت کو حجاب پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے، اذان لاؤڈ اسپیکر میں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے میڈیا کا فریب۔ فرعون نے اسی فریب کو یوز کیا، کہا یہ تو جادوگر ہے، تمہیں تمہارے شہر سے نکالنا چاہتا ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، اس کے جادو کا توڑ کرنے کے لیے میں ایک دن فکس کرتا ہوں اور تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلاتا ہوں، اس کی اوقات سب بتا دیں گے۔ چنانچہ فرعون نے ایک دن طے کیا اور جتنے بڑے بڑے ماہر میجیشین تھے، جادوگر تھے، سب کو بلایا۔ اب جادوگر جو تھے وہ ایک نمبر کے دنیا دار تھے، پیسے کے لالچی تھے۔ وہ آئے فرعون کے پاس، کہا بات تو صحیح ہے کہ بھئی ہم موسیٰ کو شکست دے دیں گے، موسیٰ کے جادو سے بڑا جادو ہمارے پاس ہے، مگر ہمیں ملے گا کیا؟ ہمیں اجر کیا ملے گا؟ ہمیں ریوارڈ کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا اس کی چنتا مت کرو، تم بس موسیٰ کو شکست دے دو، موسیٰ کو ہرا دو، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، تم میرے کیبنٹ میں شامل ہو جاؤ گے، میرے دربار میں آ جاؤ گے، تم کو پیسے کی چنتا ہے، ارے میں تم کو اپنا خاص آدمی بنا لوں گا۔ اب مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا موسیٰ اما ان تلقی ام نحن الملقی، پہلے آپ اپنا کرتب پیش کریں گے یا پہلے ہم پیش کریں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، پہلے تم لوگوں کو جو پیش کرنا ہے پیش کرو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، جادوگروں نے اپنی رسیوں کو زمین پر پھینکا،
ان کے پاس کچھ رسیاں تھیں، کچھ لاٹھیاں تھیں، ان کو زمین پر انہوں نے ڈالا، ان کی رسیاں سانپ بن گئی، ان کی لاٹھیاں سانپ بن گئی۔ اب پورا جو پبلک تھی وہ یہ منظر دیکھ کے ڈر گئی، تھوڑا سا حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا ایک کام کرو، اب آپ اپنے عصا کو زمین پر مارو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، آگے بڑھو، اپنی لاٹھی کو زمین کے اوپر مارو، تمہاری لاٹھی ان کے سارے جادو کو ختم کر دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو مارا، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے کہا حق ثابت ہو گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے ان کے جو نقلی سانپ تھے، جو رسی اور لاٹھی جو سانپ بن گئے تھے، سب کو نگل گیا۔ اب جادوگر تو جادوگر تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ وہ یہ تو سمجھ گئے کہ موسیٰ نے جو چیز پیش کی ہے وہ جادو نہیں ہے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ جادوگر یہاں پر ہار گئے، ذلیل ہو گئے، ان کو سمجھ میں آ گیا موسیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ فوراً سارے کے سارے جادوگر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑے، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہنے لگے ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لائے، ہم ہارون کے رب کے اوپر ایمان لائے۔ اب یہ تو پورا پاسا پلٹ گیا۔ فرعون نے دیکھا یہ جادوگر جن کو میں نے موسیٰ کو شکست دینے کے لیے بلایا تھا، یہ تو موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ قال فرعون ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ۔ فرعون نے کہا اے جادوگرو، اس کا مطلب یہ ہے تم نے پہلے سے پری پلان کر کے، تم نے پلاننگ کر کے تم میرے پاس آئے ہو، تم نے پہلے ہی پلاننگ کر لی ہے کہ تم موسیٰ کا ساتھ دو گے اور یہاں آ کر میرے سامنے ناٹک کر رہے ہو۔ اب میں تمہیں انجام چکھاتا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ۔ میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کٹوا دوں گا۔ مخالف سمت سے مطلب یعنی داہنا ہاتھ کٹواؤں گا، بایاں پیر کٹواؤں گا، یا بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو داہنا پیر کٹواؤں گا۔ اس طریقے سے میں تمہارے ہاتھ اور پیر کٹوا دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ اب ایمان آ چکا ہے جادوگروں کے دل۔ اب وہی جادوگر جو کچھ دیر پہلے فرعون سے مول بھاؤ کر رہے تھے، اپنے جادو کا ریٹ طے کر رہے تھے، اپنے جادو کی قیمت طے کر رہے تھے، اب جب ایمان دل میں آ گیا تو دنیا ان کی نظر میں کتنی حقیر ہو گئی۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون۔ اے فرعون تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، ہمیں لوٹ کر کے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے، ہمیں مر کر کے بھی اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا۔ اور اے فرعون تو کس بات کا ہم سے انتقام لے گا؟ تو انتقام لے گا تو اسی بات کا لے گا کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، تو لے لے تجھے جو کرنا ہے، ہم تو اپنے رب کے اوپر ایمان لا چکے۔ اور اس کے بعد ان جادوگروں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ پروردگار تو ہمارے اوپر صبر کی بارش نازل فرما، تو صبر کو اڈیل دے ہمارے اوپر۔ جان جب خطرے میں ہو تو صبر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، صبر کی بارش کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ ہم کو صبر دے دے، کہا اللہ صبر کو اڈیل دے۔ افرغ علینا صبر، افرغ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جیسے کوئی برتن ہو، برتن کو الٹ دیا جائے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں برتن کو خالی کرنا، افریغ۔ اے اللہ صبر کو اڈیل دے ہمارے اوپر، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان بنا کے دنیا سے اٹھا۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت۔ ایمان جب انسان کے دل میں جم جائے اور مضبوط ہو جائے تو پھر دنیا کی اوقات اس کی نظر میں ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے چنگل سے آزاد کیا اور سمندر کو وہ لوگ کراس کیے، تو بنی اسرائیل کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پتھر کے چھوٹے چھوٹے بت بنا کر کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ اب بنی اسرائیل اتنے بے وقوف تھے، اتنے احمق تھے، اتنے جاہل تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو توحید کی دعوت دی تھی، توحید پر ان کو رکھا تھا۔ جب انہوں نے یہاں دیکھا کہ بہت سارے معبودوں کی عبادت ہو رہی ہے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ
ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کرایا، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، ان کا گزر ایک ایسی بستی کے پاس سے ہوا جہاں پتھروں کے بت بنا کر کے اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ تو ہمارے لیے بھی کوئی بت لا کر کے دے دے، تو ہمارے لیے بھی کوئی معبود لا کر کے دے دے جیسے ان کے کئی سارے معبود ہیں۔ اتنے بڑے جاہل تھے کہ کہنے لگے کہ ان کے اتنے سارے بت ہیں، آپ ہم کو بھی کوئی ایک لا کے دے دیجیے۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے کہا تم بہت بڑے جاہل لوگ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اپنے رب کو نہ پہچانے، جو اپنے کریٹر، اپنے خالق، اپنے رب کو نہ پہچانے۔ دنیا کی نظر میں وہ پروفیسر ہو سکتا ہے، دنیا کی نظر میں وہ اسکالر ہو سکتا ہے، اس کے پاس سرٹیفکیٹ اور ڈگری کا انبار ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی نظر میں وہ ایک نمبر کا جاہل ہے۔ سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ انسان کے پاس توحید۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ ایک نمبر کے جاہل، اور ایسا ہی ایک واقعہ اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آیا۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے لیے جب اللہ کے رسول جانے لگے تو صحابہ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے فوج کے اندر جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی اسلام ان کے اندر جمع نہیں تھا، ابھی اسلام ان کے دلوں میں پوری طریقے سے انٹر نہیں ہوا تھا۔ راستے میں ان کا گزر ایک پیڑ کے پاس سے، اس پیڑ کے اوپر مشرکین کیا کرتے تھے؟ اپنی تلواروں کو لٹکاتے تھے، اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے، اور مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ بلیف تھا کہ اس پیڑ کے اوپر جب اپنے تلوار کو ہم لٹکاتے ہیں تو ہمارے تلوار کی اور ہمارے ہتھیار کی دھار تیز ہو جاتی ہے۔ اس پیڑ کا نام کیا تھا؟ ذات انوات۔ تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ اس فوج میں، ان لوگوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے نبی جیسے مشرکین کے پاس ایک ایسا پیڑ ہے جس پر وہ اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے ہیں، ایک ایسا پیڑ ہم کو بھی آپ پرووائڈ کیجئے، ایک ایسا درخت ہم کو بھی دیجئے تاکہ ہم بھی اپنے ہتھیاروں کو لٹکائیں اور ہمارے ہتھیاروں میں تھوڑا اور تیزی آ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا اس موقع پر؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی جب بہت حیرت کا اظہار کرتے تھے یا بہت غصے کا اظہار کرتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ ھذا کما قال قوم موسیٰ، اے میرے صحابہ آپ لوگوں نے تو وہی بات کہہ دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہی تھی۔ کیا کہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں نے؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ تم ہم کو بھی ایک معبود لا کے دے دو جیسے ان کے پاس معبود ہیں۔ وہی سوال تو آج تم نے مجھ سے کر دیا کہ اے اللہ کے نبی آپ ہم کو ذات انوات لا کر کے دے دیجئے۔ والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لترکبن سنت من کان قبلکم، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر ضرور چلو گے۔ جو برائیاں یہود و نصارہ کے اندر تھی وہ برائیاں تمہارے اندر بھی آ جائیں گی، وہ برائیاں آ جائیں مسلمانوں کے اندر۔ وہ بھی اپنے علماء اور اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرتے تھے، آج مسلمان بھی کر رہا ہے، اپنے علماء اور اپنے نبیوں کی، اپنے اولیاء کی قبروں پر سجدہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے کہا کہ وہ تمام برائیاں تمہارے اندر آئیں گی جو یہود و نصارہ کے اندر۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ کی آیتوں کو کون لوگ نہیں قبول کر سکتے، اللہ کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو محروم کرتا ہے۔ وہ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے مگر ان کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، قرآن کی آیتوں کا ان کے دل پر اثر نہیں ہوگا۔ کون ہوں گے وہ لوگ؟ فرمایا ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اپنی آیتوں سے میں ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین کے اندر تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کی ہر نشانی کو دیکھنے کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یہ ہدایت کا راستہ اگر دیکھ بھی لیں گے تو اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں سلف کا ایک قول ملتا ہے، بڑا پیارا قول ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ کہتے ہیں لا ینال العلم حی ولا مستقبل، دو چیزیں اگر انسان کے اندر ہو تو وہ دین نہیں سیکھ سکتا ہے۔ دین کو سیکھنے کے لیے دو چیزیں رکاوٹ ہیں، دو چیزیں انسان کو دین سیکھنے نہیں دیتی ہیں، ایک حیا ہے اور ایک تکبر ہے۔ انسان اگر شرمائے گا دین نہیں سیکھ سکتا، اور انسان گھمنڈ کرے گا تو دین نہیں سیکھ سکتا۔
اور بعض سلف کا ایک قول یہ بھی ہے کہ علم سیکھنے کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے، استاد کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، احترام کرنا پڑتا ہے، استاد کی ڈانٹ سننی پڑتی ہے، استاد کا ادب کرنا پڑتا ہے۔ تو بعض سلف کہتے ہیں کہ اگر علم سیکھنے کے لیے انسان کچھ دیر اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اگر اپنے آپ کو علم سیکھنے پر کچھ دیر ذلیل نہیں کرے گا تو ہمیشہ وہ جہالت کی ذلت اور رسوائی میں پڑا رہے گا۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک اور بہت پیاری بات کہی۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قرآن کو چھونے کے لیے، فزیکلی قرآن کو چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ۔ تو جیسے قرآن کو کتاب کی شکل میں، قرآن کو حروف کی شکل میں ٹچ کرنے کے لیے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے، ایسے ہی قرآن کی جو میننگ ہے، قرآن کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ان کو دل میں اتارنے کے لیے دل کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے جو دل تکبر میں ہو، جس دل کے اندر تکبر ہو اور جس دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، قرآن ایسے دل کے اوپر اثر نہیں کر سکتا۔ قرآن کو سیکھنا ہے تو دل کو تکبر سے پاک کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے اوپر گئے اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو یہ وصیت کر کے گئے کہ میں اپنی قوم کو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، آپ میری قوم کی نگرانی کیجیے گا اور ان کو غلط راستے پہ چلنے سے روکیے گا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ادھر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ ان کے اندر سامری نام کا ایک جادوگر تھا، سامری نام کا ایک کافر تھا، اس نے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اس کے اندر اس نے ایسے حساب سے بچڑا بنایا کہ جب ہوا چلتی تھی تو اس کے اندر سے آواز آتی تھی۔ اس نے ساری قوم کو پٹی پڑھائی کہ یہی تمہارا معبود ہے، اور سارے لوگ بچڑے کی معبود کرنے لگے، بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ اب جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو ان کو بہت غصہ آیا، اور غصے کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تختیاں ہاتھ میں لے کر کے آئے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے تورات کے احکامات اور تورات کے جو آرڈرز ان کو تختیوں کی شکل میں دیے تھے، ان کو حضرت موسیٰ نے غصے میں زمین کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے بعد اپنے بھائی ہارون کا بال پکڑا اور کہا غصے میں کہ تو نے کیا کیا میرے بعد، میرے پیچھے؟ تو حضرت ہارون نے دیکھا کہ بھائی بہت غصے میں، قال ابن ام ان القوم استضعفونی، کہا ہے میری ماں کے بیٹے، یہ نہیں کہا ہے میرے بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں ہیں، تو ہارون علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہے میرے بھائی، کیا کہا؟ اے میری ماں کے بیٹے۔ حالانکہ دونوں سگے بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سگے بھائی تھے، تو یہ نہیں کہا ہے میرے بھائی، کیا کہا ہے میری ماں کے بیٹے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں وہ ہستی ہے کہ غصے میں بھی اس کا نام لیا جائے تو انسان نرم پڑ جاتا ہے۔ حضرت ہارون نے ماں کا نام اس لیے لیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سافٹ ہو جائے، کہا ارے تو میری ماں کا بیٹا ہے، جس ماں کا میں بیٹا ہوں اس ماں کا تو بیٹا ہے، جس ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا ہوں اسی ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے۔ اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی، ان لوگوں نے میری کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھی، مجھے ان لوگوں نے کمزور سمجھا، میں نے بہت ان کو سمجھایا، بہت منع کیا، لیکن یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو اے میرے بھائی آج میرے بال پکڑ کے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی میں اگر گھر کے اندر کوئی بات ہو جائے تو اس کو ایسے طریقے سے ہینڈل نہ کیا جائے کہ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع ملے۔ ہمارے فیملی میٹرز ایسی شکل نہ اپنائیں کہ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع ملے۔ فیملی میٹرز کو ایسے طریقے سے سالو کیا جائے اور حل کیا جائے کہ وہ جگ ہنسائی کا ذریعہ نہ بنے، سماج کو ہنسنے کا موقع نہ ملے۔ حضرت ہارون نے کہا فلا تشمت بی الاعداء، دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع مت دیجیے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور ظالموں کے ساتھ مجھے شامل مت کیجیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی کچھ کوالٹیز بتائی گئی، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں میرے رسول کی، میرے نبی کی، جو کہ امی ہیں۔ امی کا مطلب ہوتا ہے جو لکھنا نہ جانتا ہو۔ اللہ کے نبی لکھ نہیں سکتے تھے، ایسا نہیں کہ آپ ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ، ان پڑھ نہیں تھے آپ تو پوری کائنات کے ٹیچر تھے، معلم کائنات تھے، لیکن اللہ نے ایک خاص حکمت کے تحت آپ کو لکھنے کا ہنر نہیں دیا تھا۔ اللہ کے رسول لکھ نہیں سکتے تھے اور لکھی ہوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے پوری دنیا کو قرآن اور سنت کی تعلیم دی،
آپ معلم ہیں، آپ ٹیچر ہیں پوری دنیا کے، لیکن آپ نبی امی ہیں، اور اللہ نے آپ کو امی اس لیے بنایا تاکہ یہود و نصارہ کبھی یہ نہ کہہ سکیں کہ نبی نے یہ باتیں تورات اور انجیل سے پڑھ کر کے ہم کو سنائی ہیں۔ جب میرے نبی لکھی ہوئی چیز کو پڑھ نہیں سکتے اور لکھ نہیں سکتے تو ان پر یہ الزام کبھی لگایا نہیں جا سکتا۔ تو وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ امی ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور ان کا ذکر تم کو تورات میں بھی ملے گا اور انجیل میں بھی ملے گا۔ یامرہم بالمعروف، وہ تمہیں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، وہ تم کو برائیوں سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، وہ پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ ہماری شریعت میں کوئی پاک چیز حرام نہیں ہے اور کوئی ناپاک چیز حلال نہیں ہے۔ جتنی چیزوں کو حرام کیا گیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ڈینجرس ہیں، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری لاجک وہاں تک جائے، ہمارا سینس وہاں تک جائے یا نہ جائے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے تو وہ ہمارے لیے ڈینجرس ہے، اور جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ یہ شریعت کا قاعدہ ہے، یہ اللہ کی شریعت کا قاعدہ ہے۔ تو میرا نبی پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور میرا نبی تمہارے اوپر جو بیڑیاں ہیں، جو زنجیریں ہیں، جو رسم و رواج کے بندھن ہیں، میرا نبی ان بندھنوں سے تم کو آزاد کرتا ہے۔ لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، ایک ایک عورت سے 4 لوگ شادی کیا کرتے تھے، عورتیں پیریڈ میں سماج سے کٹی رہتی تھی، شوہر کے مرنے کے بعد 1 سال تک کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا۔ ایسی بہت ساری گندی رسمیں تھیں، بہت سارے گندے ٹریڈیشن تھے، بہت سارے سماج کے اندر ایسی چیزیں تھیں جو لوگوں کے گردن پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ محمد رسول اللہ نے اس بوجھ سے لوگوں کو آزاد کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے بھی آج سماج کے اندر بہت ساری ایسی رسم و رواج کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے زندگی دشوار ہے۔ آپ کیا، میں نہیں جانتا، ہمارے بنارس میں ہم نے شادی بیاہ میں دیکھا اور بیٹی بیٹوں کے معاملے میں دیکھا بہت ساری رسمیں۔ اب مثال کے طور پر بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو صاحب جہیز دینا ہے، اب ظاہر ہے باپ کے لیے ایک بوجھ تو ہی ہے۔ بیٹے کی شادی ہو گئی، اب بیٹی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، یعنی نواسا پیدا ہوا۔ اب نواسے کے پیدا ہونے پر لاکھوں روپئے کا تحفہ جاتا ہے باپ کے گھر سے، اس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں دکھوا اور بیہوا، یعنی وہ دکھوا ہوتا ہے، وہ دکھانے کے لیے سماج کو کہ بھائی میں اپنے نواسے کے پیدا ہونے پر بہت خوش ہوں۔ اور یہ رسمیں اتنی کمپلسری ہیں کہ آدمی کھانا نہ کھائے چلے گا مگر یہ رسمیں پوری ہونی ضروری ہے۔ بھائیوں، شرم کرنی چاہیے۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی ہم کو ان بوجھ سے اور ان زنجیروں سے، ان بیڑیوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے، اور آج ہم نے ان بیڑیوں کے اندر اپنے آپ کو دبا کے رکھا ہے۔ اور کتنی جگہوں پر ان رسم و رواج کی وجہ سے لوگ گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں، لوگ قرضے لے رہے ہیں لیکن رسموں کو پورا کر رہے ہیں۔ کہیں کہیں منگنی کی رسم بڑی ضروری ہوتی ہے، صاحب منگنی، ہم شاندار منگنی کریں گے، جب تک 100 لوگوں کا کھانا نہیں کریں گے اور سونے کی چین نہیں دیں گے اور سونے کی انگوٹھی کا لین دین نہیں کریں گے اور کیش رقم نہیں دیں گے تب تک منگنی نہیں ہو سکتی۔ حیدرآباد میں آپ چلے جائیں شادی بیاہ میں، جب تک 10 طریقے کے آئٹم نہ ہو تب تک یہ مانا نہیں جائے گا کہ آپ نے شادی کی۔ آج مسلمان رسم و رواج میں سب سے آگے، اور اسی لیے آج اللہ تعالیٰ کا جو کوڑا ہمارے اوپر پڑ رہا ہے اور پوری دنیا میں ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں نا، وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے قانون کو اور اس کے رسول کی شریعت کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے اور اپنے رسم و رواج کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا دیا۔ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، میرا نبی تم کو رسم و رواج کی بوجھ سے اور رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے کے لیے آیا۔ اب اس کے بعد کہا گیا کہ 4 کام کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو لوگ میرے نبی کے اوپر ایمان لائے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ میرے نبی کے اوپر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ اور میرے نبی کا احترام کیا، وَنَصَرُوهُ اور میرے نبی کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور میرے نبی کے ذریعے لائی گئی روشنی کی پیروی کی، شریعت کی پیروی کی، یہ 4 کام جس نے کر لیے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیاب ہونا ہے تو یہ 4 کام کرنے پڑیں گے۔ رسول
پر ایمان لانا، رسول کا احترام کرنا، رسول کی مدد کرنا اور رسول کی لائی ہوئی شریعت پر کی اتباع کرنا، اس کو فالو کرنا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ معاف کرنے کا ہنر سیکھو، زندگی میں معاف کرنے کا ہنر سیکھو۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، 3 کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ پہلی کوالٹی خذ العفو، معاف کرنے کو اپنی عادت بنا دو، یہ نہیں کہ معاف کر دو۔ خذ العفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیک دا فارگیونیس، ٹیک دا فارگیونیس، فارگیونیس کو، معاف کرنے کو اپنی عادت بنا لو، اس کو اپنا نیچر بنا لو۔ اور دوسری چیز وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دو۔ اور تیسری چیز وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ جہاں یہ لگے کہ سامنے والا جہالت کر رہا ہے تو وہاں ٹائم ویسٹ مت کرو، آگے بڑھو۔ جتنی محنت تم اس جاہل کے اوپر کرو گے اتنی دیر میں تم کسی اچھے انسان کو راستے پر لے آؤ۔ بھائی آج بہت سارے مسائل میں ہم جب لوگوں کو صحیح بات بتاتے ہیں تو سامنے والا بجائے ماننے کے جہالت کرنے لگتا ہے، تو قرآن ایک طریقہ بتا رہا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرو۔ حضرت عمر فاروق، ہم جانتے ہیں حضرت عمر فاروق بڑے غصے والے تھے۔ ان کے مجلس میں جہاں ان کا حکومت کا دربار لگتا تھا، خلافت کا دربار لگتا تھا، اس مجلس میں ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت عمر کے بارے میں بڑی بدتمیزی سے بات کی۔ کہا کہ اے عمر، آپ تو انصاف نہیں کرتے، آپ ہمارے درمیان جب فیصلہ کرتے ہیں آپ انصاف نہیں کرتے۔ اب حضرت عمر غصے سے تھر تھر کانپنے لگے۔ تو حضرت عمر کے دربار میں ایک صاحب اور تھے جو حضرت عمر کے خاص آدمی تھے۔ انہوں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کہتا ہے کہ معاف کر دیا کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ اے امیر المومنین، یہ آدمی جاہل ہے، آپ اس کے منہ مت لگیے۔ اور حدیث کے الفاظ ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر نے جیسے ہی قرآن کی یہ آیت سنی، جتنے غصے میں آئے تھے فوراً کول ڈاؤن ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے، غصہ دب گیا ان کا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، حضرت عمر جب قرآن پڑھ لیا جائے تو قرآن کی آیتوں پر رک جاتے تھے، قرآن کے آرڈر پر ٹھہر جاتے تھے۔ جیسے ہم گاڑی چلا رہے اور راستے میں ٹریفک سگنل آ جائے، ریڈ سگنل ہے، گاڑی ہماری آٹومیٹک بریک دب جاتا ہے، تو صحابہ ایسے تھے جب قرآن کا سگنل آ گیا وہاں ان کا بریک دب جاتا تھا۔ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، حضرت عمر اللہ کی کتاب کے پاس رک جاتے تھے، ٹھہر جاتے تھے۔ اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بتائی کہ جب رسول تم کو بلائیں تو فوراً رسول کی کال ایکسپٹ کرو۔ رسول اگر بلائیں تو پھر رسول کے بلانے پر لبیک کہو، اس لیے کہ رسول تم کو اس چیز کی طرف بلاتے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، جب اللہ تم کو بلائے، جب رسول تم کو بلائیں تو فوراً ان کی دعوت کو قبول کرو، ان کی بات کو مان لو۔ لما یحییکم، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں ایسی چیز کی دعوت دیتے ہیں جس کے اندر تمہاری زندگی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بندے کے اور بندے کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اسی لیے دل کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل کا کنٹرولر اللہ تعالیٰ ہے، دل کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، تو میرے دل کو، میرے قلب کو اپنے دین کے اوپر جما دے۔ اور آپ یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کے کاموں میں، اپنی فرما برداری کے کاموں میں، اپنے دین کے کاموں کی طرف پھیر دے۔ تو دل کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس لیے دل کو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ دل کو ثابت قدم رکھے ایمان کے اوپر، دل کو صحیح راستے پر ثابت قدم رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں اپنے نبی کے اوپر اپنا ایک احسان جتا رہا ہے۔
کہ اے نبی وہ وقت یاد کیجیے جب مکہ میں آپ کو قتل کرنے کی، آپ کا مرڈر کرنے کی پلاننگ ہو رہی تھی، اور مکہ کا جو پارلیمنٹ تھا دارالندوہ، وہاں مکہ کے سرداروں نے بیٹھ کر یہ آرڈیننس پاس کیا تھا، یہ قانون پاس کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 لوگ مل کر کے ان کے گھر پہ جائیں گے اور 10 قبیلے کے لوگ مل کر کے ان کو قتل کر دیں گے۔ اللہ نے وہ وقت اپنے نبی کو یاد دلایا ہے۔ سورہ انفال مدینہ میں نازل ہوئی ہے، یہ واقعہ تو مکہ کا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اے میرے نبی وہ وقت یاد کیجئے جب یہ کافر آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے، آپ کو قید کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، آپ کو قتل کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، آپ کو مکہ سے نکالنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ کافر اپنی پلاننگ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا، سب سے بہترین پلانر ہے۔ اللہ کی پلاننگ کے آگے کسی کی کوئی پلاننگ نہیں چلتی۔ 10 لوگ تلوار لے کر کے کھڑے تھے، اللہ کے نبی ان کی تلواروں کے جھروٹ میں سے نکل گئے اور آپ کے بدن پر ایک کھروچ نہیں آئی۔ بدر کے میدان میں اللہ کے نبی نے ایک مٹھی کنکری ماری اور بدر میں جتنے کافر تھے سب کی آنکھوں میں وہ کنکری پہنچ گئی۔ تو اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے میرے بھائیوں، انسان کی سمجھ کے باہر ہے۔ اللہ کے اور اس کے رسول کے ماننے والوں کے خلاف پلاننگ کرنے والے پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ اپنی پلاننگ کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک لاسٹ چیز بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ 9ویں پارے کے لاسٹ میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ سیفٹی کے 2 راستے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے اگر سیفٹی چاہیے، اللہ کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو 2 راستے ہیں۔ کیا 2 راستے ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ نبی، اے نبی جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں، باحیات ہیں، ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، ان مکہ والوں کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا نبی دشمنوں کے لیے بھی رحمت۔ اے نبی جب تک آپ موجود ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ عذاب سے سیفٹی کے لیے اللہ نے 2 چیزیں بتائی، ایک نبی کا وجود اور ایک استغفار۔ اب نبی کی وفات کے بعد، نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب ایک سیفٹی تو ختم ہو گئی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب دوسری سیفٹی کیا بچی ہے؟ استغفار۔ لہٰذا اللہ کے عذاب سے اگر انسان بچنا چاہتا ہے تو کثرت سے استغفار کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ اور استغفار کرتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے گا۔ یہ تھی 9ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ آج کل ہندوستان میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز نہ اٹھانے پر کیا قیامت میں اس کی ہم سے پوچھ ہوگی؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بھی جانتا ہے اور ہمارے بس میں کیا ہے اللہ یہ بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم وہ چیزیں کریں جو ہمارے بس میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم اس ملک میں، اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک کے قانون اور اس ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے ہم اس کی پابندی کرتے ہیں۔ ہم نہ ایسے کسی کام پر لوگوں کو ابھارتے ہیں جو ہندوستان کے قانون اور کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہمیں اپنی قوم کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے، ہمیں ایسی پلاننگ بھی کرنی ہے کہ آنے والے مستقبل میں اس ملک میں ہم اچھی زندگی گزار سکیں، ہمارے بچے اچھی زندگی گزار سکیں۔ اس کے لیے ہمیں مل کر کے بیٹھنے کی اور سوچنے کی ضرورت بھی ہے، اور ہمیں اپنی سیفٹی کا دھیان بھی رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جہاں تک پکڑ کی بات ہے، ہم اگر اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری جو ہم کو کرنا چاہیے وہ کام اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کیا ظاہر ہے پوچھو گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے کنٹرول کے باہر ہے تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ جو چیز ہماری طاقت اور اختیار کے باہر ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے یہ تو بہت تفصیلی سوال ہے کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ نماز کا صحیح طریقہ وہی ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے فرمایا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب نماز نبی کی کیسی تھی حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اب یا تو آپ حدیثوں کی کتابوں کو اٹھا کر کے الگ الگ سے وہ طریقہ دیکھیے، یا آپ کوئی اوتھینٹک کتاب نماز کے طریقے پر آپ دیکھ لیجئے۔ ویسے موقع ملا کبھی انشاءاللہ تو پوری نماز کے طریقے پر بھی ایک لیکچر آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ میرا آلریڈی اس پر ایک لیکچر ہے بھی، لیکن انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ہم نماز کے طریقے پر تفصیل سے آپ کے سامنے بات کریں گے۔ سب میں کھڑے ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے ہم بتا چکے ہیں۔ نماز کے آداب میں اسی مسجد میں درس ہوا تھا، ہم نے کہا تھا سب میں مل کر کے کھڑے ہونا ہے، قدم سے قدم اور کندھے سے کندھے ملا کر کے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ اکبر پر ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ بعض حدیثوں میں کان تک اٹھانے کا ذکر ہے، بعض حدیثوں میں کندھے تک اٹھانے کا ذکر ہے، لیکن کان کی لو کو چھونے کا ذکر صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ تو آپ اگر اتنا ہاتھ اٹھائیں کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کندھے کے لیول تک ہو، یا آپ تھوڑا اور اوپر اٹھا لیں کان کے لیول تک ہو تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ رفع الیدین میں ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ ظاہر ہے کہ رفع الیدین اللہ اکبر کہتے ہیں تو رفع الیدین ہی کرتے ہیں۔ نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں؟ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنے کا ذکر ہے۔ بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھ کر کے اللہ کے نبی سینے پر باندھتے تھے، اور بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھیں، تو یہ بازو اس کو بولتے ہیں، اس پورے حصے کو بازو بولتے ہیں۔ تو اب دائیں ہاتھ کو جب ہم بائیں بازو پر رکھیں گے تو ہاتھ نیچے نہیں جا سکتا، ہاتھ آٹومیٹک اوپر آ جائے گا۔ بازو کو پکڑیں گے تو ہاتھ آٹومیٹک اوپر آ جائے گا۔ تو بخاری کی اس روایت سے ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹ یہ ثابت ہوتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے۔ اور باقی مسند اس میں صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں صحیح روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ اگر آپ سینے پر ہاتھ باندھنے کی والی حدیثوں کو تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت جدید عالم ہیں، مولانا کفایت اللہ سنابلی صاحب، انہوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایک بک لکھی ہے، کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے تمام حدیثوں کو کلیکٹ کر دیا ہے جو سینے پر ہاتھ باندھنے والی ہیں۔ جو لوگ شوق رکھتے ہیں وہ اس کتاب کو لے کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے تو کیا عورت امام کے بھولنے پر لقمہ دے سکتی ہے کیا؟ اگر مرد حضرات موجود ہیں تو پریفر کیا جائے کہ مرد حضرات لقمہ دیں۔ اگر ایسا ہوا کہ کسی مرد نے لقمہ نہیں دیا اور پیچھے جماعت میں عورتیں بھی شامل ہیں یا سائیڈ میں جہاں پر بھی عورتوں کا انتظام ہے عورتیں بھی سائیڈ میں موجود ہیں تو وہ لقمہ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عورت پریفر نہیں کرے گی، پہل نہیں کرے گی، پہل مرد حضرات کریں گے۔ اس لیے دیکھیے نماز میں اگر امام سے کچھ بھول چک ہو جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنے کا حکم ہے، لیکن عورت کو تالی بجانے کا حکم ہے۔ کیوں تالی بجانے کا حکم ہے؟ کیونکہ جہاں تک ہو سکے اس کی آواز وہ اوائڈ کرے اپنی آواز کو غیروں تک پہنچانے میں۔ اللہ کے عرش اور کرسی کی وضاحت کریں۔ اللہ کے عرش اور کرسی کی کیا وضاحت کی جائے؟ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق غیب سے ہے، اس کو ہم اپنے الفاظ میں ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ اس کی جتنی تفصیلات قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ وہ عرش کیسا ہے، وہ دکھنے میں کیسا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور اس کی کیفیت کیا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، کیفیت مجہول ہے، کیفیت ہم کو پتہ نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں زیادہ سوال کرنا، پوچھ تاچھ کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے تو کرسی کیا ہے؟ میں نے آیت الکرسی کی تفسیر میں بتایا تھا کہ کرسی عرش سے الگ ایک چیز ہے، عرش کرسی سے بھی بڑا ہے، عرش کرسی سے بھی بڑا ہے۔ اب کرسی کتنی بڑی ہے؟ اللہ نے کہا وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اس کی کرسی۔ اس کا مطلب کہ کرسی بھی اللہ کی بہت بڑی ہے اور کرسی سے بڑا عرش ہے۔ ایک عالم نے کہا ہے کہ کرسی اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے، اس کی وضاحت کریں۔ میرے علم میں اس کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے کہ کرسی اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے، واللہ اعلم۔ عالم برزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل و عیال ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ میرے انتقال کے بعد آپ سب سے پہلے مجھ سے ملیں گی، اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیے ایسا کچھ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ انتقال کے بعد عالم برزخ میں اللہ کے رسول اپنے اہل بیت سے، اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں۔
جہاں تک اس حدیث کا معاملہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تو ملو گی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم برزخ میں وہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ملو گی کا مطلب یہ ہے کہ جس دنیا میں جا رہا ہوں، میرے بعد میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اس دنیا میں تم آؤ گے، یعنی سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہاں یہ مراد ہے، وہاں ملنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں باپ بیٹی میں ملاقات ہو رہی ہے، مسافہ ہو رہا ہے، ایسی کوئی تفصیل جو ہے، ایسی کوئی ڈیٹیل صحیح حدیثوں میں نہیں ملتی ہے۔ کیا مرد سینے پر کا بال نکال سکتا ہے؟ دیکھیے سینے کا بال جو ہے یہ کوئی ایسا بال نہیں ہے کہ جو نیچرل نہ ہو، تو جن بالوں کو ریموو کرنے کا حکم ہے، بغل کے بال ہیں، شرمگاہ کے بال ہیں، سینے کے بال کوئی ایسے بال نہیں جس کو ریموو کرنے کا حکم ہے۔ اگر مرد کو واقعی اس سے کوئی تکلیف ہے تو ان کو وہ ریموو کر سکتا ہے، کوئی ممانعت کی بھی میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کوئی تکلیف نہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جن بالوں کو شریعت میں صاف کرنے کا حکم ہے اس میں سینے کے بال نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چند سوالات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔